حضرت نواس بن سمان، حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص، حضرت مجمع بن جاریہ، حضرت ابو شریحہ، حضرت حذیفہ، حضرت جابر، حضرت سامرہ بن جندب، حضرت عمر بن عوف، حضرت عمران بن حسین، حضرت کیسان، حذیفہ بن یمان، سیدہ عائشہ صدیقہ، حضرت عبداللہ بن عباس، حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین۔ حیات عیسیٰ پہ کتنی آیتیں آپ لکھ چکے ہیں؟ 2، تیسری بھی لکھیں۔ بس وَإِنَّهُ لَعِلْمٌ لِلسَّاعَةِ، نزول عیسیٰ بن مریم علامات قیامت سے ایک علامت ہے۔ ابن عباس، ابو ہریرہ، امام مجاہد، امام حسن بصری، ابو العالیہ، ابو مالک، اکرمہ، قتادہ، ضحاک، بحوالہ تفسیر ابن کثیر، ملتقط و ماخوذ از شمس الہدایہ فی اثبات حیات المسیح سید پیر مہر علی شاہ صاحب۔ جی وہ کسی شبہ کی وجہ سے جب قیل و قال آ جائے، یعنی کافہ علیہ السلام کے نزدیک و ایمان سے فارغ ہوئے، لیکن ان تحقیق کفر فقی تو کہہ سکتے ہیں، کفر کلامی نہیں ہے۔ کافہ علیہ السلام تو رفع جسمانی کے قائل ہیں، کچھ جو ہیں کافہ جمہور خلافت کے خلاف، کچھ قیل و قال یا شکوک و شبہات کے پیش نظر
رفع جسمانی کے قائل نہیں. محمد نسیم نعیمی. اس کا مطلب یہی ہوا. سلام علیک یا رحمت للعالمین وعلی آلک واصحابک یا خاتم النبیین وعلی آلک واصحابک اجمعین الی یوم الدین. الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ وعلی اصحابہ وآلہ واصحابہ الذین المکرمین عندہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین. وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انا خاتم النبیین لا نبی بعدی. رواہ البخاری فی صحیحہ. صدق اللہ مولانا العلی العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والموقنین والمطمئنین. حمد و صلاۃ و سلام کے بعد عرض ہے کل سے ایک اہم موضوع حیات عیسیٰ علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام چل رہا ہے اور تقریباً 40 دلائل سیف چشتیائی سے لکھوائے گئے، بتائے گئے، سنائے گئے قرآن اور حدیث کے حوالے سے یا آثار صحابہ. عیسیٰ علیہ السلام کا قرب قیامت میں اپنے جسم کے ساتھ آسمان سے نازل ہونا بالاتفاق احادیث متواترہ سے ثابت ہے. رفع کے متعلق جمہور کا یہ قول ہے کہ موت و وفات سے پہلے روح بمے جسم کے آسمانوں پہ اٹھا لیا گیا. علیہ السلام کی اکثریت اس بات کی قائل ہے. اس کے خلاف آپ کو کوئی کیل و کال بھی ملے گی تو آپ کو پہلا ذہن تیار ہونا چاہیے. وہ کیل و کال والے اور اقوال جو ہیں یا تو درجہ صحت تک نہیں پہنچے، ان کے بعض راوی مجروح ہیں، وہ آثار صحیح نہیں. اگر ان سے عیسیٰ علیہ السلام کی موت و وفات کا پتہ چلتا ہے تو انہی حضرات سے عیسیٰ علیہ السلام کی عدم وفات، عدم ممات کی روایات بھی قوی انداز سے ثابت ہے. کل کو کوئی پریشانی نہ ہو. موت سے پہلے رفع جسمانی پہ
اکثریت ہے علیہ السلام کی، نزول جسمانی پہ اتفاق ہے اور احادیث متواترہ سے ثابت ہے، اور جہاں وفات کا لفظ پہلے آیا، رفع کا لفظ بعد میں آیا، تو کل بھی اس کا جواب بات کیا تھا، آپ بھی ذہن میں رکھ لیں، نوٹ کر لینا۔ توفا وفات کے معنی پورا پورا لینا، پورا رب لے کے آسمان کی طرف لے گیا، فقط روح جائے تو پورا لینا نہیں، روح بمائے جسم اس کو اٹھایا اور اوپر لے گئے۔ یا مفسرین فرماتے ہیں آیت میں تقدم تاخر ہے، خود مرزا کی کتابوں سے بھی ثابت ہے اور مقامات پہ تقدم تاخر وہ خود بھی مانتا ہے، جو چیزیں بعد میں ہونے والی تھی پہلے ذکر کر دیا، جو چیز پہلے اس کو بعد میں ذکر کر دیا۔ کلام اللہ میں تقدم تاخر بھی ثابت ہے، تو لہذا رافعہ کو پہلے پہ محمول کرتے ہیں مفسرین، اور وفات کو بعد میں مقرر کرتے ہیں۔ یہ وفات کے معنی پورا پورا جسم میں روح کے آسمان پہ اٹھا لینا۔ پھر ان کا یہ اعتراض کہ اتنا عرصہ کھائے پیے بغیر، چھوٹے بڑے پیشاب کے بغیر ایک بشر کا آسمان پہ رہنا کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ عقلی شوشے چھوڑ لو۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم بجسدہ الانصری معراج پہ، آسمانوں پہ، عرش پہ، ما فوق العرش تشریف لے گئے۔ یہ تو اللہ کی قدرت ہے کہ کئی ہزار سالہ مدت کو مختصر وقت بیان فرما کے محبوب کی سیر کا تذکرہ فرما دیا، ورنہ ہم ان معراج کے واقعات کو ذکر کریں پھر بھی کافی وقت لا جاتا ہے۔ لیلن میں ہم تو واقعہ نہیں بیان کر سکتے، آقا نے تو سیر کی ہے۔ تو آقا بجد انصری جب تشریف لے گئے تو یہ بشری تقاضے وہاں کب تھے، کہاں پورے کیے؟ جب ایک نذیر موجود ہے تو دوسرے نبی کے لیے بھی بشری تقاضوں بغیر رہنا یہ بھی ثابت ہے، جبکہ کتاب و سنت سے اعلان کر رہے ہیں۔ پھر اصحاب کہف والے اولیاء، غار والے کئی سو سال تک غار میں لیٹے ہوئے، ان کا کھانا پینا کہاں؟ کھانے پینے کے بغیر کئی سو سال گزارنا، یہ تو قرآن میں ہے۔ اور پھر بشری تقاضے کے بغیر وہاں رہنا، چھوٹی بڑی ضروریات حاجات سے بھی بے نیاز ہو کے رہنا، یہ بھی قرآن پاک میں واضح موجود ہے۔ جب ان اولیاء کے لیے کھائے پیے بغیر، طبی تقاضوں کے بغیر کئی سو سال تک مداروں میں لیٹنا برحق ہے، تو عیسیٰ علیہ السلام کے لیے کیسے ممکن نہیں، یہ کیسے محال ہو جاتا ہے؟ بلکہ جس کتے کو اولیاء سے عقیدت نسبت ہو گئی تھی
اس کے متعلق بتاؤ. کئی سو سال تک وہ کتا اولیاء کی چوکٹ پہ بیٹھا رہا. وَقَلْبُهُمْ بَاسِطٌ ذِرَاعَيْهِ بِالْوَسِيدِ. نہ کہیں کھانے پینے کے لیے جاتا ہے، نہ کسی ہڈی چوسنے کے لیے بھاگتا ہے، نہ اس کو طبی تقاضے ہیں جو جہاں جائے. اگر ولی کے در کا عقیدت مند کتا بھی بغیر کھائے پیے اتنا عرصہ رہ سکتا ہے، پھر ولایت کا مقام کیا ہوگا، پھر نبوت کا مقام کیا ہوگا، اب رسول کا مقام کیا ہوگا. یہ سب ان کی لغویات کے شعبے ہیں کہ کیسے رہ سکتے ہیں کھائے پیے بغیر. میرے تمہارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق بھی ہے، آپ صوم الوصال مسلسل روزہ رکھا کرتے تھے، نہ سحری نہ افطاری، نہ سحری نہ افطاری. صحابہ نے بھی یہ روزہ رکھنا شروع کر دیا. صحابہ کمزور ہو گئے، دیواروں کے سہارے چل رہے ہیں، تکبیر اولا چھوٹ رہی ہے، پہلی صف میں حاضر نہیں ہو سکتے. آقا نے پوچھا کیا وجہ؟ عرض کی آپ نے دن رات کا روزہ رکھا، سحری افطاری نہیں کی، ہم نے بھی یہی شروع کر دیا. آپ نے فرمایا ایکم مثلی، تم میں سے کون میری مثل ہے. لفظ مثل زبان رسالت سے ادا ہوا ہے کئی مقامات پہ. انا بشر مثلکم، یہ اس بات ہے. ایکم مثلی یہ انکار ہے. جہاں اس بات ہے اس کم سے مخاطب کافر مراد ہے. انا بشر مثلکم، اس کم کے مخاطب کافر ہیں. ایکم مثلی، اس کم کے مخاطب صحابہ کامل مومن ہیں. اب جو حضور کو اپنی مثل بتاتا ہے وہ اپنے آپ کو کافروں والے قوم میں شامل کرتا ہے. جو حضور کی بے مثلیت کا قائل ہے وہ اپنے آپ کو مومن والے قوم میں شامل کرتا ہے. اب ہر ایک کی مرضی، کوئی کافروں والے قوم میں شامل ہو یا مومن والے قوم میں شامل ہو. ہم تو الحمدللہ یقیناً مومن ہیں، ہم تو مومن والے قوم میں ہیں. ایکم مثلی والے قوم میں ہیں، وہ کفار والے قوم میں ہیں، اس لیے مثلکم. سورہ آل عمران کے اندر موجود ہے. قرآن کی کچھ آیات محکمات ہیں اور کچھ متشابہات. محکمات مطلب واضح، عمل بھی ہو سکتا ہے، اس پہ ایمان بھی لاؤ، اعتقاد بھی رکھو، عمل بھی کرو. اور جو متشابہات ہیں ان کے در پہ نہ ہو. متشابہات کے تابع داری وہ کرتے ہیں اما الذین فی قلوبہم زیغ، جن کے دل ٹیڑھے ہیں وہ آیات متشابہات کی تابع داری کرتے ہیں. آیات متشابہات رب کائنات کے حق میں بھی ہیں اور سرور کائنات کے حق میں بھی ہیں. شاہ عبدالحق محدث دہلوی فرماتے ہیں یہ بشر مثلکم جو ہے آیات متشابہات میں ہے، ورنہ حضور کے مثل کوئی نہیں ہو سکتا. بے مثل بے مثال ذات ہے. جیسا کہ بخاری کی حدیث سے بار بار اعلان ہو رہا ہے ایکم مثلی لست کا حیاتکم لست کا عہد منکم. صحابہ کا اقرار لسنا مثل کا یا رسول اللہ، ہم آپ کے مثل نہیں ہیں، آپ بے مثل بے مثال ذات. لباس آدمی پہنا، جہاں نے آدمی سمجھا مزمل بن کے آئے تھے، تجلا بن کے نکلے گے. نہ حلیمہ بھید کھلا ہے یہ، نہ مقام چون و چرا ہے یہ،
تو خدا سے پوچھ وہ کون تھے تیری بکریاں جو چرا گئے. تو آپ کی بے مثلیت برحق ہے. اور مثل کا لفظ آیات متشابہات سے ہے حسب تصریح شاہ عبد الحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ مدارج النبوت کے حوالے سے. جن کے دل ٹیڑے متشابہت کے پیچھے چلیں گے. الحمدللہ ہم مومنوں والے قوم میں ہیں، کفار والے قوم میں نہیں. اگر کسی کو مثلکم کا بہت ہی بڑا شوق لگا ہوا ہے تو اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے چرند پرند اور یہ درندے اور یہ جانور، یہ ریچھ کتے سور وغیرہ، الا امم امثالکم، یہ تمہاری مثل ہے. اس عہد کو سامنے رکھ کے وہ حضرات جو نبی کی مثل بننا چاہتے ہیں یا نبی کو اپنی مثل بتاتے ہیں، کبھی یہ بھی فرما دیا کریں ہماری جماعت کتوں کی جماعت کی مثل ہے، ہماری جماعت سوروں والی جماعت کی مثل ہے. چونکہ نص قطعی قرآنی ہے الا امم امثالکم، درندوں جانوروں سوروں کی جماعت بھی تمہاری جماعت کی مثل ہے. تو یہاں مثلیت کیوں نہیں جوڑتے؟ یہاں تب نازک پہ گراں گزرتی ہے مثلیت، ادھر مثل ہے. اس مثلیت کا بھی اقرار کریں اور قرآن کی تشریح کریں اور موٹے موٹے بورڈ لگائیں کہ ہماری جماعت درندوں کی جماعت کی مثل ہے. اگر سے طبیعت کتراتی ہے تو بے مثل بے مثال ذات کے ساتھ بھی برابری صحیح نہیں. ائمہ اسلام اولیاء کاملین نے لکھا ارواحنا اجسادنا اجسادنا ارواحنا. حضور نے صوم الوصال کے روزے رکھے، نہ سحری نہ افطاری، نہ کھانا نہ پینا، کمزوری تو نہیں ہوئی. تو عام بشروں کا حکم الگ ہے، مخصوص حضرات کا امتیازی مقام الگ ہوتا ہے. اس کے شواہد ہیں کہ کافی عرصہ تک کھائے پیے بغیر، بشری تقاضے کے بغیر بھی رہنا خواص کے لیے ثابت ہے. تفسیر مظہری میں قاضی ثناء اللہ پانی پتی جو ان کے نزدیک بیہقی وقت ہیں، کشمیری صاحب کے نزدیک چوٹی کی معتبر تفسیر ہے. قاضی ثناء اللہ پانی پتی تفسیر مظہر میں لکھتے ہیں جب کامل تصفیہ تزکیہ سے اعلیٰ مقام پہ پہنچتے ہیں تو ارواحنا اجسادنا اجسادنا ارواحنا، ان کے اجساد ان کے ارحام میں حکم تھے. ارواح اور اجسام کا ایک حکم ہوتا ہے. جیسے روح کھانے پینے سے پاک، نیند اونگنے سے پاک، ان حضرات کے جسم بھی جب روح کے حکم میں ہو جاتے ہیں یہ بھی کھانے پینے سے پاک، تقاضۂ بشری سے پاک ہو جاتے ہیں. لہذا سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کا بجسد الانثی کئی سو سال سے آسمانوں پہ رہنا بشری تقاضے کے بغیر برحق ہے. بلکہ حدیث میں آیا سنایا تھا یا لکھوایا تھا ایک وقت وہ آئے گا کہ قحط عروج پہ ہوگا، کھانے پینے کی کوئی چیز نہیں ملے گی. اس وقت میری امت تسبیح، تحلیل، تکبیر کے ذریعے وقت گزارا کرے گی، مادی غذا کی ضرورت نہیں ہوگی. یہ حدیث بھی پہلے آ چکی ہے. تو جب یہ دنیا کے اندر بھی زمین پہ رہتے ہوئے اللہ کا ذکر غذا کا کام دیتا ہے تو یقیناً آسمان پہ بھی اللہ کا ذکر غذا کا کام دیتا ہے. تجربہ کر کے دیکھیں، کبھی کوئی جنگل ہو، بربیابان ہو، پانی نہ ملتا ہو، خشکی کا زور ہو، پیاس سخت ستا رہی ہو، آپ حضور کا درود و سلام پڑھنا شروع کر دیں
بارہا کا تجربہ ہے، خشکی دور ہو جائے گی، پیاس ٹل جائے گی، درود کے صدقے سے آپ سیراب ہو جائیں گے۔ یہ غذائیں جو ہیں روحانی غذائیں، یہ جسم کی قوا کے لیے برقرار رکھی جاتی ہیں۔ یہ کیلو کال تھی مردین کی طرف سے، اس کا جواب میں نے عرض کر دیا۔ 40 دلائل لکھانے یا بیان کرنے کے بعد مزید حیات عیسیٰ علیہ السلام پر تحریر فرمائیں۔ اما رفع عیسیٰ فاتفق اصحاب الاخبار والتفسیر على رفعه ببدنه حیا وإنما اختلفوا هل مات قبل ان يرفع او نام۔ جی او نام، اکثریت علیہ السلام کی بلکہ اصحاب اخبار و تفاسیر کا اس بات پر اتفاق ہے کہ اللہ تعالی نے عیسیٰ علیہ السلام کو ان کے بدن کے ساتھ زندہ آسمانوں پہ اٹھا لیا۔ ہاں بعض ملاحدہ، ملحد کی جمع، فلاسفہ، بعد الموت یا بعد النوم رفع جسمانی کے قائل ہیں۔ حافظ الدنیا حافظ ابن حجر عسقلانی قدس سرہ النورانی کی کتاب تلخیص الحبیر
صفحہ 319 تلخیص الحبیر صفحہ 319 جیسے حضرت سیدنا مولا علی کرم الکریم کے بارے میں کہ آپ کی مزار کہاں ہے، کچھ کہتے ہیں غزنی افغانستان میں ہے، اکثر کہتے ہیں نجف اشرف میں ہے، کوئی کہتے ہیں بادلو میں آپ کا جسم ہے، کسی نے کہا اونٹ پہ رکھی اور پتہ نہیں اونٹ کہاں لے گیا، وفات ہو چکی، جسم کا پتہ نہیں، اٹھا لیا گیا۔ یہ حضرت علی کے لیے روایات آتی ہیں، تو عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں بھی کچھ لوگ غیر معتد جن کے اختلاف سے اتفاق اجماع میں فرق نہیں آتا، وہ بھی کہتے ہیں وفات ہوئی پھر جسم اٹھا لیا گیا، وہ جسم زندہ تھا، یا نیند آئی نیند میں اٹھا لیا گیا۔ اللہ یتوفی الانفس حین موتها والتی لم تمت فی منامها، لم تمت فی منامها کے لیے بھی وفات کا لفظ آتا ہے، لہذا نیند میں اٹھا لیے جائیں یا بعد الموت یہ کیل کال ملے گی، پریشان ہونے کی کوئی ضرورت نہیں، وہ بے جسد ہی بے بدن ہی آسمانوں پہ اس وقت زندہ موجود ہیں، اس پہ اتفاق ہے۔ نمبر 2 تفسیر بحر محیط، بحر محیط احاطہ کرنے والا سمندر کے صفحہ 473 جلد 2 پر ہے قال ابن عطیہ اجمعت الامت علی ما تضمنته الحدیث المتواتر من ان عیسیٰ فی السماء حی وَإِنَّهُ يَنزِلُ فی آخر الزمان۔ ابن عطیہ نے فرمایا ساری امت کا اجماع ہے اور حدیث متواتر ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام آسمان میں زندہ ہیں اور آخر زمانہ میں اتریں گے۔ نمبر 3 تفسیر النہر الماد، النہر الماد
صفحہ 473 جلد 2 وَأَجْمَعَتِ الْأُمَّةُ عَلَىٰ أَنَّ عِيسَىٰ حَيٌّ فِي السَّمَاءِ وَيَنزِلُ إِلَى الْأَرْضِ. یعنی امت کا اس بات پر اجماع ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام آسمان میں زندہ موجود ہیں، اور قرب قیامت میں زمین پر اتریں گے. نمبر 4 تفسیر مجمع البیان صفحہ 52 پر ہے. تفسیر مجمع البیان صفحہ 52 پر ہے. والاجماع علی انہ حی فی السماء وینزل ویقتل الدجال ویقتل الدجال ویؤید الدین. اور اسی طرح تفسیر وجیز میں ہے. نمبر 5 علم عقائد کے امام ابو الحسن اشعری کتاب الابانہ عن اصول الدیانت کے صفحہ 46 پر فرماتے ہیں قال تعالی یا عیسیٰ انی متوفیک ورافعک الی. وقال اللہ تبارک و تعالی وما قتلوه
یقیناً بل رفعہ اللہ الیہ وَأَجْمَعَتِ الْأُمَّةُ عَلَىٰ أَنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ رَفَعَ عِیسیٰ إِلَى السَّمَاءِ. نمبر 6، شیخ اکبر محی الدین ابن العربی سید المکاشفین امام الاولیاء الکاملین فتوحات مکیہ شریف باب نمبر 73 میں رقم تراز ہیں. انہ ینزل فی آخر الزمان یعنی سیدنا عیسیٰ علی نبینا وعلیہ الصلاۃ والسلام آخر زمانہ میں اتریں گے. نمبر 7، علامہ سفارینی سفر سے ہے، سفارینی شرح عقیدہ سفارینیہ صفحہ 90 جلد 2 پر فرماتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام کا نزول من السماء کتاب اور سنت اور اجماع امت سے ثابت ہے. دلیل کے لیے علامہ موصوف نے من اہل الکتاب والی آیت اور حدیث ابو ہریرہ الذی رواہ الشیخان
سے اس بات اور استشہاد کرنے کے بعد فرمایا فقد اجتمعت الامت علی نزولہ ولم یخالفہ فیہ احد من اہل الشریعت سوائے فلاسفہ اور ملاحدہ کے. ملاحد جمع ملحد کی ہے، ملحد بے دین کو کہتے ہیں. ممن لا یعتد بخلافہ، یہ بے دین ایسے لوگ ہیں ان کا خلاف معتد بہی نہیں، ان کے نکلنے سے اجماع میں فرق نہیں آتا. وقد انقطع انعقد وقد انعقد وقد انعقد، حمزہ بس کو ملا کے پڑھیں گے تو ختم ہو جائے گا. اجماع الامت ولیس ینزل بشریعۃ مستقلۃ عند نزولہ من السماء وَإِنْ كَانَتْ النَّبُوَّةُ قَائِمَةً بِهِ وَهُوَ مُتَّصِفٌ بِهَا، یعنی امت کا اس بات پر اجماع ہے اہل شریعت محمدیہ میں سے زمین کی طرف آئیں گے اپنی شریعت کا اجرا نہیں کریں گے، وہ شرع محمدی کے تابع ہوں گے. اگرچہ وہ اس وقت بھی صفت نبوت سے متصف اور موصوف ہوں گے. انبیاء سابقین سن لیں ذرا، جن کا وصال ہو چکا، اس وقت بھی وہ سارے کے سارے نبی ہیں. وفات سے نبوت سلب نہیں ہو گئی، اس وقت بھی نبی ہیں. ان کی نبوت کے احکام کا اجرا نہیں، اجراء احکام شرع محمدی ہے.
لیکن نبوت ہے ان کے پاس، نبوت سلب نہیں ہوئی۔ اسی طرح اولیاء بھی وفات کے بعد اولیاء رہتے ہیں، وہ اعدائے خدا بندی نہیں بن جاتے، پھر بھی اولیاء ہیں۔ تو جو کمال ولایت کے لیے ثابت ہے، بعد وفات چونکہ ولایت ہے، وہ کمال ولایت کا وصال کے بعد بھی ہے۔ جو کمال نبوت کے لیے ثابت ہے، وصال کے بعد بھی انبیاء نبی ہیں، وہ کمالات نبوت وصال کے بعد بھی انبیاء کے لیے ثابت ہیں۔ عیسیٰ علیہ السلام اپنے جسم کے ساتھ جب نازل ہوں گے، نبی تو وہ ضرور ہوں گے، اپنی نبوت کے احکام کا اجرا نہیں کریں گے، وہ شرع محمدی کے تابع دار ہوں گے۔ اس میں کچھ حنفی مبالغے سے کام لیتے ہیں کہ وہ امام اعظم حنیفہ کے تابع دار بن کے فقہ حنفی پہ عمل کریں گے۔ یہ بات جو ہے تحقیق سے کوسوں دور ہے۔ ایک رسول معظم، ایک مجتہد کا مقلد بنے، یہ بہت دور ہے، خلاف عقل ہے، اتنا نہیں بڑھانا چاہیے آج سے۔ بات یہ ہے کہ وہ خود مجتہد بھی ہوں گے اور براہ راست آقا سے پوچھنے والے بھی ہوں گے، تو لہذا وہ آقا سے پوچھ کے عمل کریں گے۔ یہ اور بات ہے کہ ان کا اجتہاد یا اقتباس عن سید المرسلین کے اعمال کا حنفیت کے موافقت ہونا یہ اپنی جگہ ہے، موافق ہونا اور بات ہے، متبع ہونا اور بات۔ کسی کی ایسی تعریف نہیں کرنی چاہیے، کسی اور نبی یا رسول کی تحقیر لازم ہے۔ اس کو آقا نے پسند نہیں فرمایا کہ میری شان بھی اس طرح بیان نہ کرو جس کی وجہ سے دوسرے نبی کی توہین ہوتی ہو۔ تو اللہ تبارک و تعالی ادب کی توفیق عطا فرمائے۔ علامہ محقق امام زرقانی مالکی شرح مواہب اللدنیہ جلد 5 صفحہ 347 پر فرماتے ہیں عیسیٰ علیہ السلام رسول بھی ہیں اور آقا کے صحابی بھی ہیں۔ عیسیٰ علیہ السلام رسول بھی ہیں اور ہمارے آقا کے صحابی بھی ہیں۔ اس میں تو کوئی شک نہیں کہ سارے انبیاء جسمانی حیات کے ساتھ، حقیقی حیات کے ساتھ زندہ موجود ہیں۔ الانبیاء احیاء فی قبورہم یصلون، صحیح حدیث ہے کہ انبیاء اپنی مزاروں میں زندہ ہیں اور نمازیں پڑھتے ہیں۔ اور موسیٰ علیہ السلام کو آپ نے دیکھا تھا شب معراج مزار میں کھڑے ہو کے نماز پڑھ رہے ہیں۔ ان انبیاء پہ وفات طاری ہوئی، موت طاری ہوئی، اجل آ چکی۔ انبیاء پہ بھی اجل آنی ہے، وہ فقط اتنی کہ فقط آنی ہے، پھر اسی آن کے بعد ان کی حیات مثل سابق وہی جسمانی ہے۔ سارے انبیاء شب معراج مسجد اقصی میں آقا کو دیکھا، آقا کے پیچھے نماز پڑھی، حضور کی صحبت کو نصیب ہوئی، بل ان کو صحابی نہیں کہہ سکتے۔ قرآن میں موجود ہے وَاسْأَلْ
من ارسلنا من قبل کا من رسول اللہ، آپ کے تو رابطے قائم ہے یا رسول اللہ، جو پہلے رسول گزرے ہیں آپ ان سے رابطہ قائم کر کے سوال کر سکتے ہیں، ان سے آپ پوچھ سکتے ہیں۔ تو اہل دنیا کا برزخ والوں سے رابطہ کرنا، میل و ملاقات کرنا، سوال و جواب کرنے کا ثبوت اللہ کے قرآن میں موجود، اور ملاقات بھی ہوئی مزار والوں سے، اور حضور کی صحبت بھی نصیب ہوئی ان کو، آقا کے مقتدی بھی بنے، لیکن ان کو صحابی نہیں کہہ سکتے، اس لیے ان کی وفات ہو چکی تھی۔ وفات کے بعد جو حضور کو دیکھے وہ صحابی نہیں ہو سکتا، اپنی وفات سے پہلے جو حضور کی زیارت کرے وہ صحابی بنتا ہے۔ تو علامہ برقانی کا یہ فرمانا کہ عیسیٰ علیہ السلام رسول بھی ہیں اور ہمارے نبی کے صحابی بھی ہیں کہ وصال سے پہلے ان کو حضور کی صحبت کا شرف حاصل ہوا، لہذا عیسیٰ علیہ السلام واحد شخصیت ایسی ہیں کہ رسول بھی ہیں اور ہمارے نبی کے صحابی بھی۔ اس لیے آقا کی حدیث پاک ہے صحیح بخاری میں، من رانی فی المنام فسیرانی فی الیقظہ، جس کو میں نیند میں زیارت کراؤں میرا وعدہ رہا، سوفا نہیں فاسا، استقبال قریب نہیں، بعید نہیں قریب، جلدی، فاسا یرانی فی الیقظہ، وہ جلدی مجھے جاگتے ہوئے دیکھے گا۔ جس مسلمان مومن کو نیند میں آقا کی زیارت ہوئی، آقا کا وعدہ ہے صلی اللہ علیہ وسلم مرنے سے پہلے اس کو پھر جاگتے ہوئے دیدار بخشوں گا۔ لیکن یہ جاگتے دیکھنے والا بھی صحابی نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ حضور کے وصال کے بعد دیکھ رہا ہے۔ صحابت کی ضروری ہے دیکھنے والے کا بھی وصال نہ ہوا ہو اور زیارت کرانے والے کا بھی وصال نہ ہوا ہو، اس زمانے میں دیکھے تو صحابیت ثابت ہوتی ہے۔ اس کے ماتحت کشمیری دیوبندی فیض الباری حاشیہ بخاری میں لکھتا ہے، فالرؤیۃ فی الیقظۃ متحققۃ وانکارھا جہل۔ حضور کے وصال کے بعد آقا کو جاگتے دیکھنا، جاگتے آپ کا دیدار کرنا متحقق ہے، ثابت ہے، اور اس کا انکار کرنا جہالت ہے، وہ بہت بڑا جاہل ہے، بلکہ جہالت کا والد ہے جو آپ کی زیارت فی الیقظہ کا منکر ہے۔ آپ کو جاگتے دیکھنا وصال کے بعد ثابت ہے۔ امام الائمہ، کاشف الغمہ، سراج الامہ، امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، فَإِذَا سَمِعْتُ فَأَنْكَ قَوْلًا طَيِّبًا وَإِذَا نَظَرْتُ فَمَا أَرَى إِلَّاكَ۔ میں ابو حنیفہ جب کان لگاتا ہوں، یا رسول اللہ آپ ہی کی بات میرے کانوں میں آتی ہے، وَإِذَا نَظَرْتُ میں جب بھی آنکھ کھول کے دیکھتا ہوں، فَمَا أَرَى اور کوئی مجھے نظر نہیں آتا، اللہ کا مگر آپ ہی نظر آتے ہیں۔ یہ ہر وقت ہر آن امام کا ہے مقام کہ نبی کی بات بھی سنتے رہتے ہیں اور آقا کی زیارت بھی کرتے رہتے ہیں۔ شیخ ابو العباس مرسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دعویٰ الحاوی للفتاوی کے اندر امام سیوطی نے نقل فرمایا، اور حنفی مفسر محقق آلوسی بغدادی نے روح المانی میں نقل فرمایا کہ شیخ ابو العباس مرسی فرماتے ہیں 40 سال
میری زندگی کے ایسے گزرے ہیں کہ لو ہوجبا انی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم طرفت عین ما عددت نفسی من المسلمین، ایک پل جھپکنے کے برابر بھی میں حضور کا دیدار نہ کروں تو اپنے آپ کو مسلمان بھی نہ سمجھوں۔ مسلسل 40 سال سے دن ہو یا رات، صبح ہو یا شام، ہر وقت ہر آن دیدار جانان کر رہا ہوں۔ پل جھپکنے کے برابر بھی رخ بدعا اوجھل نہیں ہوتا، اگر ہو جائے سمجھو میں مسلمان نہیں رہا، ایمان کامل نہیں رہا، ورنہ حضور کی زیارت کرتا۔ امام جلال الدین سیوطی رضی اللہ عنہ ہر فن کے بادشاہ ہیں، ہر فن میں کتابیں لکھی، پتہ نہیں ایک دن میں کتنی کتابیں تقسیم کیجئے لکھنے میں آتی ہیں، ایک دن میں کئی کتابیں لکھی، اتنا کتب کا ذخیرہ لکھا۔ مرکزی طور پہ خاتم الحفاظ امام سیوطی نے احادیث کا بہت بڑا ذخیرہ جمع کیا، احادیث کا۔ تفسیر در منصور کے اندر آیات کی تفاسیر میں احادیث و آثار جمع فرما دیے، اتنا اور کسی تفسیر میں حدیثیں نہیں ملیں گی جتنا امام سیوطی نے نقل فرمائی ہے۔ پھر ایک گلدستہ چھوٹا تیار کیا حروف تہجی کے اعتبار سے، مختصر احادیث مرفوعہ نبویہ جو قولی حدیثیں ہیں، فعلی تقریری نہ، قولی حدیثیں، حضور کی زبان کی حدیثیں اور معتبر حدیثیں۔ جس حدیث کا پہلا لفظ الف اور حمزہ تھا اس کو باب حمزہ میں اکٹھا کر دیا، اور جس حدیث کا پہلا لفظ با تھا اس کو باب کے باب میں جمع کر دیا، تا سے یا تک حضور کی حدیث کے پہلے حرف کو دیکھا جس سے شروع ہوتا تھا، حروف تہجی کے اعتبار سے اس میں سیٹ کر دیا، اور پھر اخیر میں اشارتاً خا لکھ کے بخاری، میم لکھ کے مسلم، دال لکھ کے ابو داود، نون لکھ کے نسائی، حب لکھ کے ابن حبان صحیح اشارے کیے، اخیر میں پھر صحابی کا نام لکھا، صحابی کے نام کے بعد کہیں سواد لکھا حدیث صحیح ہے، کہیں ہے لکھ دی حدیث حسن ہے، کہیں دواد لکھ دی حدیث ضعیف ہے، مگر فضائل میں ہے اس لیے موت پر سمجھ کے لے کر آؤ۔ یہ دریا در کودا کر دیا، 10,000 سے بھی زیادہ احادیث نبویہ مرفوعہ قولی حروف تہجی کے اعتبار سے سیٹ کر دی، اس کا نام رکھا جامع صغیر۔ قبلہ والے سے رحمۃ اللہ کو ازبر ساری یاد تھی، جب بھی مکے مدینے جاتے اپنے علماء سے کہتے یہ جامع صغیر لے لو، ہے تو صغیر مگر علم بہت کبیر ہے، اور اللہ اس میں حوالہ جات کے انبار لگے ہوئے ہیں۔ پھر امام سیوطی نے انہیں حروف تہجی کے اعتبار سے الف سے لے کے یا تک اور حدیث کی کتاب جمع کی، اس میں احادیث مرفوعہ بھی، موقوفہ بھی، مقطوعہ بھی، قولی بھی، فعلی بھی، تقریری بھی جمع کر دی، زبان والی بھی جو آپ نے کیا ہے وہ بھی، جو آپ کے سامنے وہ انکار نہ کیا وہ بھی، یہ سب قسم کی احادیث جمع کی، اس کا نام رکھا جامع کبیر۔ جامع کبیر، جمع الجوامع، یہ دو نام ان کے چلتے ہیں۔ اس کے اندر 50 سے زائد تخریجی احادیث کو جمع فرمایا، سیاستہ ہو، حاکم ہو،
سنن ہو، مسانید ہو، امام حنبل ہو، سب کی سب 50 سے زیادہ جو روئے زمین پہ مخطوطات بھی تھے کتبخانوں میں پہنچ کے وہ سارے حدیثیں جمع کر دیں حروف تہجی میں. نام ہوا جامع کبیر، جمع الجوامع. پھر اس کے بعد باری آئی امام علی متقی ہندی حنفی محدث کی. امام علی متقی حنفی محدث ہندوستان کے رہنے والے شیخ عبدالحق محدث دہلوی کے استاد امام عبدالوہاب متقی اور ان کے استاد امام علی متقی. یہ شیخ محدث کے استاد ہیں. مکہ شریف رہتے تھے اخیر عمر میں. امام شارانی فرماتے ہیں جب میں مکے میں آیا ان سے ملا تو میں نے ان کو علم کا سمندر پایا، حنفیت کے اندر ولی کامل پایا، احادیث کا سمندر ان کے پاس موجود تھا. امام علی متقی نے کیا کیا؟ امام سے کہ جامع کبیر جمع الجوامع کو حروف تہجی سے نکالا، ابواب فقہ پہ مرتب کر دیا. جو طہارت کی حدیثیں تھیں الف میں، با میں، تا میں، یا میں منتخب کر کے ان سب کو طہارت میں جمع کر دیا. جو نماز سے متعلق تھیں الف سے لے کے یا تک ان سب کو کتاب الصلاۃ میں جمع کر دیا. اسی طرح روزے فقہی ابواب سے مرتب کر دیا حروف تہجی سے نکال کے. پھر محدثین کی یا ضرب المثل چلنے لگی. للسیوطی منت علی العالمین. امام سے کا احسان ہے سارے جہان والوں پہ کہ 50 سے زیادہ حدیثوں کو ایک کتاب میں جمع کر دیا. پہلا لفظ یاد ہو، پہلا حرف یاد ہو تو حدیث آسانی سے مل سکتی ہے. اس کا اشارہ کس نے کیا؟ پھر فرماتے ہیں وللمتقی منت علی السیوطی. امام علی متقی کی منت امام سیوطی پہ ہے کہ ابواب فقہ پہ مرتب کر دیا. پھر ابواب فقہ پہ جب جمع الجوامع مرتب ہوئی اس کا نام ہو گیا کنز العمال. یہ کنز العمال حدیثی کتاب ہے، اصل میں جمع الجوامع ہے، جامع کبیر ہے. امام علی متقی ہندی حنفی نے حروف تہجی سے نکال کے ابواب فقہ پہ مرتب کر دیا. اگر امام سیوطی نہ ہوتے تو آج اہل سنت کا مذہب نہ ہوتا. اگر سنی زندہ ہے، دلائل کے ساتھ زندہ ہے، تو امام سیوطی کا احسان عظیم ہے کہ نبی پاک کی احادیث کو جمع کر دیا. یہ 3 کتابیں تفسیر در منصور میں بھی احادیث کے انبار ہیں. جامع صغیر ہو، جامع کبیر ہو، احادیث کا بہت بڑا ذخیرہ اس میں موجود ہے. اتنا وہ کسی کتاب میں نہیں. 25 جلدوں میں اب جامع کبیر چھپی ہے. پہلے مخطوطات تھے، دمشق وغیرہ کتب خانوں میں رکھے ہوئے تھے، اب چھپ چکی ہے لیکن ہیرا پھیری سے چھپی ہے. جو ریالوں کے زور سے حدیثیں اڑا دی گئیں جس میں نبوت کی شان تھی، یہ ریالوں کی ہیرا پھیری چل رہی ہے. مطابق نے خرید کر لیے ہیں. اصل مخطوطات میں وہ حدیثیں موجود ہیں. خود بدلتے نہیں، قرآن کو بدل دیتے ہیں. پھر عظمت رسول کے حوالے سے امام سیوطی نے جو حدیثیں جمع کی اس کی مثال نہیں ملتی. خصائص کبریٰ لکھی، خصائص صغریٰ بھی لکھی. آپ کی خصوصیات پہ، آقا کی خصوصیات پہ، امتیازی شان پہ یہ 2 کتابیں ہیں، خصائص صغریٰ اور خصائص کبریٰ. آپ کے خصائص ہوں، معجزات ہوں، سب اس میں جمع فرما دیے. اور جو اعلیٰ حضرت کے لیے ایک تحفہ مل گیا، جب اعلیٰ حضرت نے ان خصائص سے جمع صغیر سے احادیث کی بھرمار کی اور اہل سنت کے مذہب کا تحفظ کیا. لیکن مرکز ماخذ اعلیٰ حضرت کا بھی امام سیوطی کی کتب ہے. اس طریقے سے سنیت زندہ ہے اور نبی کی شان چمک رہی ہے. امام سیوطی نے پھر ایک خلاصہ لکھا
خصائص کو منتر، وہ خط کے اندر آپ نے حضور کے خصائص جمع کیے، اس کے بغیر کہ کس نے مدعے سے لکھا، کیا حوالہ ہے، صرف وہ چربہ اتارا، ماخذ کے لیے کہا میری خصائص قبرہ دیکھ لو۔ 20 سال آپ نے لگائے کہ میں اپنے حبیب کے خصائص جمع کروں، دن رات 20 سال کی محنت کے بعد آپ نے حضور کے خصائص جمع کیے۔ وہی خط ہاتھ لگا امام شارانی کو، انہوں نے کشف الغمہ کے اندر وہی سیوطی کے خصائص جمع فرما دیے کہ آپ کے خصوصیات 8 قسم کے ہیں۔ وہ 8 اقسام کو امام شارانی نے کشف الغمہ میں جمع فرما دیا۔ ایک ذخیرہ ہے میرے نبی کی شان کا، جس پہ امام سیوطی نے 20 سال خرچ کیے، قرآن سے، احادیث سے، آثار سے پیارے نبی کی خصوصیات جمع فرماتے رہے۔ اس لیے فیض الباری نے، کشمیری دیوبندی نے کہا کہ امام سیوطی وہ خوش قسمت شخص ہیں جن کو 22 مرتبہ جاگتے ہوئے حضور کی زیارت ہو۔ کشمیری دیوبندی کا اقرار ہے فیض الباری میں۔ یہ اور بات ہے کشمیری کا قوت حافظہ ساتھ نہ دے سکا، 75 کو 22 پہ معمول کر دیا، حافظے کی کمزوری ہے، ورنہ امام سیوطی نے یہ راز کب ظاہر کیا؟ جب کہ کسی آپ کے معتقد نے آپ سے کہا کہ آپ کا بادشاہ وقت پہ بڑا اثر ہے، وہ آپ کا معتقد ہے، اے امام سیوطی آپ چلیں یا خط لکھ دیں بادشاہ کے پاس، وہ چوم کے آنکھوں پہ رکھے گا، میرا کام ہو جائے گا، میری مشکل حل ہو جائے گی۔ امام سیوطی نے فرمایا ٹھیک ہے، وہ میرا معتقد ہے، میری بات نہیں ٹالے گا، میرا خط بھی مان لے گا، تیری مشکل بھی حل ہو جائے گی، مگر مجھے خطرہ ہے ایک بڑی نعمت سے میں محروم نہ ہو جاؤں۔ حضور کیا ہے، جب تک بندہ کسی مومن کی مدد میں رہتا ہے اللہ اس کی مدد کرتا۔ آپ تو حدیث کے حافظ ہیں، ان اللہ تعالی فی اون العبد ما دام العبد فی اون اخیہ، آقا کا فرمان ہے تو مسلمان بھائی کی مدد کرو محدود وسائل سے، اللہ بے پناہ قدرت سے تمہاری مدد کرے گا، اللہ آپ کو حامی ناصر ہو جائے گا، آپ میری مدد کر دیں۔ فرمایا وہ مجبوری یہ ہے میں ہر روز جاگتے ہوئے نبی کی زیارت کرتا ہوں، نماز فجر کے بعد اور نماز اشراق سے پہلے۔ نماز فجر کے بعد بیٹھا رہتا ہوں، مراقبہ، ذکر اذکار، حضور پردے اٹھا دیتے ہیں، مجھے جاگتے ہوئے دولت دیدار کا شرف بخشتے ہیں۔ پھر میں آقا سے پوچھتا ہوں، راویوں کے واسطے حدیث ہم تک پہنچی، آپ خود ہی فرما دیں آپ کی حدیث ہے یا نہیں، درج کروں یا نہ کروں۔ پھر میں پوچھتا یہ آپ کی حدیث راویوں کے واسطے سے ہم تک پہنچی ہے، آپ خود فرما دیں آپ کی حدیث ہے یا نہیں۔ حدیثوں کی چھان بین کر رہا ہوں، آقا سے پوچھ کے لکھ رہا ہوں تاکہ امت کے لیے ایک سرمایہ محفوظ ہو جائے۔ اس وقت تک 75 مرتبہ میں جاگتے حضور کو دیکھ چکا ہوں۔ اگر کسی دنیا دار کے پاس جاؤں یا خط لکھوں اس نعمت سے محروم نہ ہو جاؤں، اس لیے میں تیری مشکل کے حل کرنے کو دیکھوں یا امت محمدیہ کے بھلے کو دیکھوں، نظر سے محروم۔ اس وقت 75 مرتبہ دیکھا تھا۔ قبلہ عالم خواجہ نور محمد مہاروی علیہ رحمت الباری، پیر میرے شاہ صاحب سید ہیں، آل رسول سے، حسنی حسینی ہیں،
غوث پاک کی نسبت ہے. کسی نے پیر میرے شاہ صاحب سے پوچھا اے فاتح رفض و خلوج و قادیان، آپ کا شجرہ نسب کیا ہے؟ پھر میرا شجرہ نسب مہر علی بیٹا سیال کا، خواجہ شمس الدین سیال بھی آپ کے مرشد ہیں. سیال بیٹا پٹھان کا، خواجہ محمد سلیمان توسی قوم کے پٹھان ہیں. اور پٹھان بیٹا کھرل کا قبلہ عالم خادم مہاروی رحمت اللہ علیہ قوم کے کھرل ہیں. اپنی سیادت کا شجرہ بیان نہیں کیا. جن واسطوں سے روحانی فیض ملا تھا ان کی قوم کو نام لے دیا کہ میرا بھی بیٹا سیال کا، سیال بیٹا پٹھان کا، پٹھان بیٹا کھرل کا. اس طریقے سے اپنی سیادت کو چھپایا اور مشائخ کا نام لے دیا. تو قبلہ عالم مہاروی گوڑے والوں کے بھی پیروں کے پیر، مکھل شریف والے پیروں کے پیر، تونسے شریف والے پیروں کے پیر، ملتان شریف والے پیروں کے پیر، کوٹ مٹھا شریف والے پیروں کے پیر، شیدانی شریف والے پیروں کی پیر، چشتہ نظامیہ صابریہ کا مرکز قبلہ عالم خواجہ نور محمد مہاروی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں امام سیوطی کو اس کے بعد موت تک ہر دن جاگتے ہوئے حضور کی زیارت ہوتی تھی. 75 مرتبہ تو نہیں اظہار کر دیا کہ پھر سلسلہ بند نہیں ہوا. وصال تک آپ دیکھتے رہے اور دیکھنے کا وقت یہی تھا نماز فجر کے بعد اور نماز اشراق سے پہلے. کشمیری دیوبند لکھتا فیض الباری میں امام عارف باللہ عبد الوہاب شعرانی قدس سرہ النورانی نے لکھا ہے کہ میں نے جاگتے ہوئے آقا کریم زندہ نبی مرکز جان جہاں روح الارواح پیارے مصطفیٰ سے جاگتے ہوئے ساری صحیح بخاری پڑھی ہے. جاگتے حضور نے پڑھائی ہے، میں نے پڑھی ہے. اکیلا نہیں تھا، کلاس میں 8 تھے، 8 ساتھی تھے. ان میں شافی مالکی حنبلی بھی تھے، ایک حنفی بزرگ بھی تھا. اگرچہ میں شافی ہوں، حنفی بزرگ بھی تھا. ہم نے جاگتے حضور سے ساری صحیح بخاری پڑھی ہے. اختتام پہ جو حضور نے دعا مانگی وہ بھی امام شاعران نے لکھی ہے. حضور نے اختتام بخاری پہ یہ دعا فرمائی تھی. یہ آقا کو جاگتے ہوئے دیکھنے والے امام اعظم اور ابو العباس مرسی، امام سیوطی، عارف شعرانی اعلی حضرت نے بھی دوسرے حج کی واپسی کے موقع پہ بمبئی میں تقریر کرتے ہوئے حاضر ناظر کا مسئلہ بیان کرتے ہوئے، یا جبل پور تھا یا بمبئی، ارشاد کیا حضور کے حاضر ناظر ہونے کا اشارہ جو کیا. حضور تشریف لائے، جاگتے ہوئے سارے مجمع نے حضور کی زیارت کی تھی. اور اسی طرح استاد محترم غزالی زمان رحمت اللہ علیہ خانپور جنکشن کے سالانہ جلسے سراج العلوم کے اندر جب حضور کی شان بیان کی، حاضر بیان کی کہ دیکھے نہ چشم کو نظر کا قصور ہے، تاباں ہے جمال آفتاب محمدی. اتنا نور چمکا، سب نے نورن دیکھی. غزالی زمان نبی کا نور دیکھ کے بے ہوش ہو کے کرسی سے نیچے آ گئے تھے، جیسے موسیٰ علیہ السلام تجلی دیکھ کے خرا موسیٰ سائے کا. یہ کیفیت ہمارے حضرات کی ہوتی ہے. میرے پیر و مرشد حضرت خواجہ فیض محمد، جن کی نسبت سے فیض محمد شاہ جمالی، روح نصفی و خیالی، صاحب ذوق بلالی کا یہ مقام تھا کہ آپ پڑھاتے پڑھاتے آنکھیں بند کر لیتے تھوڑی دیر کے، پھر پڑھانا شروع کر دیتے تھے. حافظ احمد یار صاحب ان کے محرم راز تھے. ان کے مہمانوں کے لیے چائے وغیرہ پیش کرتے تھے.
انہوں نے پوچھا حضرت فیض محمد شاہ جمالی صاحب آپ پڑھاتے پڑھاتے آنکھیں بند کر لیتے ہیں تھوڑی دیر کے لیے پھر پڑھانا شروع کر دیتے ہیں؟ فرمایا جب کوئی مشکل مقام آتا ہے آنکھیں بند کر کے حضور کی زیارت کر لیتا ہوں پھر حضور سے پوچھ کے پڑھانا شروع کر دیتا ہوں۔ یہ ہے کیفیت۔ 500 طلباء کو میرے مرشد اکیلا پڑھاتے تھے۔ ملا حسن لیٹ کے منہ پہ کپڑا ڈال کے پڑھاتے تھے۔ میں کہا حضرت اتنا معقول کی مشکل کتاب؟ تو میں 44 مرتبہ تو پڑھا چکا ہوں، متن یاد ہے، شرح یاد ہے، اب اس کو اٹھوں بیٹھ کے پڑھوں یہ ساری یاد ہے۔ مولانا محمد بخش صاحب ہمارے استاد بھائی تھے، بہت بڑے قابل مدرس تھے۔ سردی کا موسم تھا، حضرت صاحب کونے میں بیٹھے ہیں، آگ تاپ رہے ہیں، وظائف بھی پڑھ رہے ہیں، دم درود بھی ہو رہا ہے، چائے بھی چل رہی ہے۔ فرمایا وقت تو نہیں، 500 طلباء ہیں، اکیلا پڑھانے والا ہوں، اتنا وقت نہیں۔ مولانا محمد بخش صاحب تم دروازے میں بیٹھ جاؤ تاکہ روشنی میں پڑھتے رہو، میں سردی کی وجہ سے کونے میں بیٹھ کے تمہیں پڑھاتا رہوں گا۔ مولانا محمد بخش صاحب نے سوچا آپ کمرے کے پرلے کونے میں بیٹھے ہیں، پھر ورد و وظائف بھی چل رہے ہیں، دم درود بھی ہو رہا ہے، مجھے دروازے پہ بٹھا دیا کہ وہاں سے پڑھو میں پڑھاتا رہوں گا۔ تو نور الانوار تھی، پڑھتے پڑھتے آئے، ایک جگہ آ کے رک گئے، کچھ سطریں چھوڑ کے آگے پڑھنا شروع کر دیا۔ تو میرے مرشد نے کہا یوں عبارت نہ پڑھو۔ پھر پیچھے سے پڑھا، پھر وہاں پہنچے، پھر وہی مخصوص سطریں چھوڑ کے آگے عبارت شروع کر دی۔ میرے حضرت پیر و مرشد فیض مشاہ جمالی رحمت اللہ فرمایا یوں عبارت نہ پڑھو۔ 3 دفعہ اس نے کیا، 3 دفعہ آپ نے روکا، فرمایا مولوی صاحب یا تو دیدہ دانستہ عبارت چھوڑ رہے ہو یا چھاپے کی غلطی ہے، جتنا عبارت متروک ہو رہی ہے مجھے ساری یاد سنا دوں تو کمرے کے کونے سے ساری عبارت سنا دی۔ یہ کیفیت پنجاب میں مشہور ہستی ہیں پیر عبداللہ بارو رحمت اللہ علیہ، جو 12ویں بہت سے دین کا کام کر رہے ہیں، وہ بھی میرے مرشد خواجہ فیض محمد شاہ جمالی رحمت اللہ علیہ کے شاگرد ہیں۔ ایک مشہور ہستی جمعیت علماء پاکستان کے وہ پاک تینت صدر، جن کے زمانے میں 8-10 قومی اسمبلی کی سیٹیں ملی تھیں، شیخ الاسلام خواجہ محمد قمر الدین سیالوی رحمت اللہ علیہ، وہ مرید ہیں خواجہ معین الدین اجمیری کے، اور وہ شاگرد ہیں خواجہ معین اجمیری کے، سلطان اجمیر نا مولانا اجمیری، اور وہ شاگرد ہیں میرے مرشد خواجہ فیض مشاہ جمالی رحمت اللہ علیہ۔ اس طریقے سے محدث اعظم پاکستان میرے مرشد کے شاگرد ہیں۔ مولانا عطا محمد صاحب بندیالوی فن معقول کے بعد شاہ مدرس گولے شریف والوں کے مرید، وہ شاگرد ہیں مولانا غلام محمد صاحب پیپلانوی رحمت اللہ علیہ کے، نجم الرحمان علم غیب رسول پہ کتاب لکھی۔ مولانا پیپلانوی جو ہیں وہ شاگرد ہیں میرے مرشد خواجہ فیض محمد شاہ جمالی رحمت اللہ علیہ۔ یہ پورے پاکستان گرد نواح میں جہاں بھی آپ دیکھیں گے یا میرے مرشد کا شاگرد ہوگا یا شاگرد کا شاگرد ہوگا، چاہے اجمیر چلے جائیں، مصر چلے جائیں، مدینہ چلے جائیں، بولے غلام محمد کو دیکھیں، کلات کے مفتی کو دیکھیں، بلوچستان کے مفتی اعظم کو دیکھیں، جگہ جگہ فیض محمد نظر آتا ہے، ہر جگہ فیض محمد نظر آتا ہے۔ مولانا خورشید احمد صاحب خورشید ملت سراپا ذوق عاشق رسول تقریر کرتے تھے تو لوگ سخت روتے تھے، جان نکلنے کو آ جاتی تھی،
اتنا عشق رسول کے جام پلاتے تھے. یہ مرید اور شاگرد میرے مرشد کے آخری کتابیں تھیں. حضور قبلہ کاظمی صاحب نے انواع العلوم کی بنیاد رکھی. فرمایا خورشید ایک شرح صدر کا بادشاہ ہے ملتان میں، ہماری ظاہری ملاقات تو نہیں ہوئی ان سے، میرا دل چاہتا اب تکمیل ان سے جا کے کر. تو وہاں بھیج دیا. دونوں نے نام سنا ہوا تھا، غزالی اعظم استاد نے، خواجہ احمد شاہ جمالی نے. آمنا سامنا ملاقات نہیں ہوئی تھی. مکہ شریف دونوں گئے. میرے مرشد کو پتہ چلا میرے استاد کے بارے میں، تو وہ یہاں آئے ہوئے ہیں. تو خواجہ فہم شاہ جمالی چل کے آئے غزالی اعظم کی مکے والی بیٹھک پہ. ملاقات ہوئی، نام تو سنا ہوا تھا، ایک دوسرے کا دیدار کیا. مرشد نے پوچھا میرے استاد کریم سے، حضرت علماء کا اختلاف ہے کہ کچھ علماء فرماتے ہیں عرب شریف کوئی آئے پہلے مدینے حاضر ہو پھر مکے آئے حج عمرہ بعد میں کرے، اور کچھ علماء ہمارے ائمہ کرتے ہیں کہ پہلے مکے آئے حج عمرہ کرے پھر مدینے جائے. اے کاظمی صاحب اس مسئلے میں آپ کی کیا رائے ہے، آپ کا ووٹ کس طرف ہے؟ تو ہر کاظمی صاحب نے کہا میں تو نوجوان ہوں، آپ معمر بزرگ ہیں، میں نے ابھی تدریس شروع کی، آپ کے تو بڑے بڑے مدرس قابل محدث شاگرد ہیں، اگر مجھ پہ آپ امتحان یہ وزن رکھتے ہیں تو میں جواب عرض کرتا ہوں. جو حضرات فرماتے ہیں پہلے مکے جاؤ پھر مدینے، وہ بھی صحیح کہتے ہیں. جنہوں نے لکھا پہلے مدینے جاؤ پھر مکے آؤ، وہ بھی صحیح کہتے ہیں. بالکل دونوں کی باتیں برحق ہیں، کوئی تضاد نہیں، کوئی ٹکراؤ نہیں، تطبیق ہے. تطبیق یوں ہے ازراہ تواضع کی، جو مجھ جیسا گناہ گار ہو، کاظمی جیسا گناہ گار، وہ پہلے مکے آئے حج کرے عمرہ کرے گناہ دھوئے جائے مدینے جانے کے قابل بن جائے. یہ ہم گناہ گاروں کے لیے کوئی. اور جو آپ جیسا متقی ہو، پرہیزگار ہو، پاک صاف ہو، دل منور ہو، پروانہ ہو نبوت کا، جسے چین نہ آئے حضور کے دیدار کے بغیر، آپ لوگوں کے لیے فتویٰ یہ ہے آپ پہلے مدینے جائیں. میرے حضرت کو وجہ طاری ہو گیا، جیسے سنا تھا ویسے پایا. اتنا تطبیق کے مالک ہو، کسی بات کو پیٹ بھی نہیں ہوتی اور آکے سے بال نکال دیا، آپ پہ وجہ طاری ہو گیا. حضرت کاظمی صاحب بار بار یہ بیان فرماتے تھے. تو یہ ہے نبی پاک کو جاگتے ہوئے دیکھنے والے حضرات. بات یہاں سے چلی تھی عیسیٰ علیہ السلام رسول بھی ہیں اور میرے نبی کے صحابی بھی ہیں. حضور نے وصال سے پہلے دیدار کرایا، عیسیٰ علیہ السلام نے وصال سے پہلے حضور کی زیارت کی، صحابی بن گئے. ان انبیاء کو زیارت ہوئی تو وصال کے بعد ہوئی. یا اب بھی کسی کو یہ شرف حاصل ہو تو نبی کے وصال کے بعد ہوگا، لہذا اسے صحابی نہیں کہہ سکتے. عیسیٰ علیہ السلام صحابی ہیں. لفظ صحابی لکھ کے علامہ زرقانی نے سارے مسائل حل کر دیے. اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم. فقیر نے جب اپنی اس کتاب مقام رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جس کو میرے پیارے نبی نے پسند فرمایا،
فقیر باب مجیدی کے اندر اشراق کے بعد لیٹا، آپ نے کتاب کو پسند فرمایا اور اس کی اعلیٰ طباعت کے لیے بھی فرمایا اس کو اچھے طریقے سے چھپوانا چاہیے، طبع بھی اچھی ہو، کاغذ بھی اچھا ہو۔ جہاں تک ہو رہا ہے ہر آنے والے ایڈیشن میں کوشش ہوتی ہے اچھی طباعت ہو۔ یہ کتاب مخالفین عظمت رسول کے محل گرا چکی، جو دلائل سپلائی کرتا ہے محرف سرفراز گکھڑوی، اس کی کتابوں پہ اس میں مواخذے موجود ہیں، اس کی غلطیاں میں نے پکڑی ہیں، فارسی میں بھی، صرف میں بھی، نحو میں بھی، حدیث میں بھی، طبقات حدیث میں بھی۔ آخر کار اپنی کتابوں کو چھپانے پہ مجبور ہو گیا۔ کئی صفحات جو لکھے تھے جب مواخذہ دیکھا مقام رسول کا، اس نے نئی ایڈیشنوں میں وہ عبارتیں حذف کر دی، پہلے چھاپتا تھا پھر چھپانے لگا۔ پورے اس کی ذریت کے اندر جو بھی مناظرہ کرتا ہے سرفراز کی کتاب بغل میں دبائے ہوتا ہے، یہ اس کا سرمایہ ہے۔ میں نے مرکز کو پکڑ کے جواب لکھ دیا، اس کو پسندیدہ دیا جاتا ہے۔ بہت سے حضرات پڑھتے ہیں تو روتے رہتے ہیں، تہجد کے وقت بھی پڑھتے ہیں تو آنسو نکل آتے ہیں۔ انشاءاللہ عز و جل بطفیل عظمت رسول یہ میرا سرمایہ ہے، میری نجات کا ذریعہ ہے۔ اس کے اندر بھی صفحہ 386 سے ختم نبوت کی بات، آیات و احادیث کے حوالے سے جامع انداز کے ساتھ خاتمے کا مسئلہ بھی موجود ہے۔ حوالہ جات کے انبار ہیں، دریا کوزے میں بند کر دیا گیا ہے۔ اس میں حدیث دانی کا پتہ بھی چلتا ہے اور ان کے تمام اعتراض کا جواب بھی اس ابحاث میں، ان صفحات میں موجود ہے۔ اللہ تبارک و تعالی شرف قبولیت عطا فرمائے۔ آپ حضرات نے حاجی مشتاق قادری صاحب جو اپنی دعوت اسلام میں تھے، ان کو کہتا تھا صدیقین، شہداء، صالحین، مومنین، مومنات، مسلمین، مسلمات کے رسول، داتا حجویری، خواجہ اجمیری، غوث الاعظم، سلطان باہو، اولیاء کاملین، کراچی کے اولیاء، کراچی کے عرفاء، کراچی کے مومن مومنات، عالم اسلام کے مومن مومنات کی ارواح کے سلسلہ پہنچا، اعلیٰ حضرت عظیم البرکت کی رسوا پہنچا، پیر میر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ رسوا پہنچا، میرے شیخین، میرے والدین کے توسط سے حاجی مشتاق قادری صاحب کو اس کا ثواب پہنچا، بہشت میں اعلیٰ عرفہ مقام عطا فرما، ہم سب کا خاتمہ ایمان پہ ہو۔ یا اللہ ہمیں بد مذہبی سے بچاؤ، بد عملی سے بچاؤ، نفس و شیطان کے حملے سے بچاؤ۔ ہم کمزور ہیں، نفس و شیطان شہزور ہے اور تو سب پہ غالب ہے۔ ہم ظلمات میں گھرے ہوئے تجھ سے مدد چاہتے ہیں، تیرے حبیب کے توسط سے ہماری مدد فرما، ہمارے نسلوں کو بھی، ہمارے احباب کو بھی بد مذہبی سے بچا، بد عملی سے بچا، نفس و شیطان کے پنجے سے بچا۔ کسی سے محبت ہو تیری وجہ سے، کسی سے نفرت ہو تو تیری وجہ سے، الحب للہ والبغض للہ کا جذبہ عطا فرما۔ حسد سے بچا، کینے سے بچا، اہل سنت کو افتراق سے بچا۔
اہل سنت کو متحد فرما، اہل سنت کو اتحاد نصیب فرما، حق کی سربلندی فرما، حاجی صاحب کو قرب نبی نصیب فرما، ہر پہلو ہر کروٹ رحمت کی بارش فرما، ہمارے موتا کے قبور کو جنت کا باغ بنا دے، دنیا میں کسی کا محتاج نہ کرنا، خاتمہ ایمان پہ ہو، آپ کی معیت خاصہ نصیب ہو، دائمی رضا نصیب فرما۔ اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔